حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اس لیے مایوسی سے ہمیشہ بچتے رہو۔ اہل کرم وہ ہے جو غیر کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھے۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو کہ اس سے بہت دیر سے ہوش آتا ہے۔ بلند آواز سے رونا بے صبری اور کہکا مار کر ہنسنا بے وقوفی کی دلیل ہے۔ ہمیشہ لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرو اور برائیوں سے ہمیشہ چشم پوشی کرو، فلاح پا جاؤ گے۔ صحبت اچھی ہو یا بری، اپنی ایک زبردست اثر رکھتی ہے جو کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کے رہتی ہے۔ میرے لیے عید کا دن وہی ہوگا جب میں حالت ایمان میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے پاس کوئی چیز امانت رکھتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ کسی ذکر میں بجز خدا اور کسی خاموشی سے بجز فکر روز جزا کوئی خیر و خوبی نہیں ہے۔ جو کام خدا کے لیے کر، اس میں بندوں کا خوف نہ کر۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے۔ اگر تم نیک نفس ہوگے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے۔ کسی ایسے شخص پر ظلم مت کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ اگر دنیا کو آخرت کے عوض میں دے ڈالو گے تو دونوں میں نفع میں رہو گے، اگر آخرت کو دنیا کے بدلے میں دو گے تو دونوں میں نقصان رہے گا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جان لو کہ زندگی گزارنے والے لمحات تمہاری زندگی کو کم کر رہے ہیں۔ دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اس میں بہت سے لوگ ڈوب گئے، اور تم دنیا میں اپنی کشتی تقویٰ کو بناؤ اور ایمان کو اس میں رکھو اور توکل کا بادبان چڑھاؤ تاکہ موجے طوفانی سے نجات پاؤ۔ گو مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ نجات ملے۔ علم عقل کا رہنما ہوتا ہے اور عقل علم کی ترجمان ہوتی ہے، اور یہ اپنے ذہن نشین کر لو کہ علم ایک بہترین محافظ ہے۔ اعلیٰ درجے کا فیاض وہ ہے جو ایسے بندے سے حسن سلوک سے پیش آئے جن سے اسے کوئی بھلائی کی امید نہ ہو۔ مشورہ دینے والے پر صرف یہ فرض ہے کہ رائے دینے میں پوری کوشش کرے، اور کامیابی کا وہ کوئی ضامن نہیں۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جو آدمی کام میں جلد بازی اور بدتمیزی سے کام کرتا ہے وہ کبھی اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو پاتا، صدمے اور تکالیف اٹھاتا ہے۔ بہت سی مردہ چیزیں ایسی ہیں جن کا پانا دشوار اور ناممکن ہے۔ یہ قاعدہ مقرر ہے کہ شاخیں اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ نیکوکاروں کا طریقہ حق کو دل و جان سے ماننا اور برگزیدہ لوگوں کا شیوا نرم کلامی اور اشاعت دین ہے۔ نرمی کا دامن پکڑنے سے مطالب حاصل ہوتے ہیں، اور مال خرچ کرنے سے لوگ بہت سی تعریفیں کرتے ہیں۔ جو برے کام اور برے لوگوں کی صحبت سے کنارہ کش رہتا ہے وہ ہمیشہ مصیبتوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کا ایمان بھی پاک صاف رہتا ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور تیری عمر تو مختصر تر ہے، لہٰذا تیرے لیے بہت ہی کم باقی رہا۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں سے دور رہو
تاکہ تیرا دل اور نفس پاکیزہ رہے۔ خاموشی دانائی کی علامت ہے، مگر اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، اپنی برائیوں سے آنکھیں بند کرنے والا دوسروں کی برائیاں تلاش کرتا ہے۔ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ جانو، اگرچہ مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا ہو۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر ختم ہوتا ہے۔ وہ دسترخوان بہت برکت والا ہے جس میں کوئی یتیم بیٹھ کر کھانا کھائے۔ حمد صرف اس ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جو مالک یوم جزا ہے اور عقلوں کی رسائی سے بہت دور ہے، اور پوشیدہ سے پوشیدہ راز اس سے پوشیدہ نہیں۔ مظلوموں کا انتقام لینے والی اور صابروں کو اجر عظیم دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق کسی سائل کو کبھی محروم نہ کرو، مفلسوں اور حاجت مندوں کی مدد کرو، اس طرح کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ چونکہ نیکی کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے، اسی لیے اللہ کی خوشنودی کی خاطر لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھو اور ان کے کام آؤ۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جو بندہ رات کے کچھ حصے کو علم حاصل کرنے میں گزارتا ہے، میری رائے میں وہ ساری رات جاگنے یعنی شب داری سے بہتر ہے۔ اپنے اور اپنے خاندان کی تندرستی کی حفاظت سونے اور موتی کے برابر ہے۔ جس نے اپنے حاکم کو ذلیل کیا، اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اچھے اور نیک لوگوں کے لیے ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان کے شریروں کی خاطرداری اور مزارات کی ضرورت پڑ جائے۔ گھڑی گھڑی اور پل پل گزرنے سے عمریں ختم ہو جاتی ہیں، اور بعض ساعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں آفات اور بلائیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آدمی میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس میں کوئی عقل موجود نہ ہو۔ بیوقوف کی بڑی مصیبت اس کی ناقص عقل ہوتی ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، خبردار، ایسی محفلوں میں جا کر مت بیٹھو جس میں تمہاری عزت نفس پر داغ لگے، ورنہ ذلیل ہونا تمہارا مقدر ہوگا۔ بے شک بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ پس جب اللہ کسی قوم کو اپنے پیارے بندوں میں شامل کرتا ہے تو ان پر بڑی مصیبت نازل کرتا ہے۔ وہ بندہ جو کسی کے گھر میں جا کر اس پر حکومت کرے اور اپنی بڑائی کا دم بھرے، وہ ذلیل و خوار ہوا۔ صرف جسم سے کعبے کا طواف نہ کر، کیونکہ عارف تو وہ ہوتا ہے جس کا دل عرش اور حرمین کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ بانٹنے سے خوشی اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بن جاتا ہے۔ جو اپنے دماغ پر قابو رکھ لیتا ہے وہ ہر چیز کو حاصل کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جو بندہ مصیبتوں سے منہ چھپاتا رہتا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، مصیبتیں خود اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے ہر کاموں میں بے خبر رہنا اور دین کے معاملے میں باخبر رہنا عقل مندی ہے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ ہمیشہ فتنوں میں مبتلا رہنا ایمان کو دیمک کی طرح ختم کر دیتا ہے۔ تنہائی اختیار کرو اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہو، اور اپنے ایمان کو فتنوں سے محفوظ کر۔ غصہ منہ کھول دیتا ہے اور آنکھیں کھول دیتا ہے۔
اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ تیرا عمل تیرے عقائد کی اور تیرا ظاہر ایک باطن کی نشانی ہے۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ اگر دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے گندم کا دانہ رکھ کر سویا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ دانائی کا راستہ اختیار کر، تجھے عزت حاصل ہوگی۔ خدا کی معرفت حاصل کرو، اسے اچھی طرح پہچانو۔ مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا عقل مندی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا بہترین عبادت ہے۔